بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان سہیل باوا آپ کی خدمت میں مکہ مکرمہ سے حاضر ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بڑے اہم مقام اور مقدس مقام پر حاضر ہوا ہوں آپ حضرات۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور لطف اندوز بھی ہوں گے اور دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ سب سے پہلے زائرین کے لیے میں وہ جگہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں جہاں سے آپ اس مقام پر پہنچ سکیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ کلاک ٹاور، اور پھر یہ جو میری انگلی جہاں دیکھ رہے ہیں یہ باب العمرہ ہے۔ یہ سامنے دیکھیں ذرا، یہ میری انگلی جو ہے باب العمرہ ہے میری اس طرف، اور اس طرف جو میں جا رہا ہوں یہ باب فہد ہے۔ یہ انگلی گئی ہے نا جو آپ نظر آ رہے ہیں میناروں کے پاس، یہ باب فہد، اور یہ جو مینارہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ باب العمرہ ہے۔ باب العمرہ چونکہ کام ہو رہا ہے، توسیع کا کام، تو اس وجہ سے بند ہے۔ آپ باب فہد سے نئی عمارت کی طرف آپ آئیں گے تو یہ دیکھیں، یہ نئی عمارت ہے، اور نئی عمارت سے آ کے آپ یہ ایک زمانے میں جب جبل عمر بھی ہوتا تھا، اور یہ سامنے دیکھیں شیرٹن ہوٹل ہے سامنے۔ یہ روڈ کراس کر کے اس مقام پر آئیں گے، اور یہ جگہ آپ آتے آتے یہ مقبرہ آپ یہ دیکھیں، شبی کا مقبرہ، شبی کا نظر آ گیا آپ کو؟ جی آ رہا ہے نظر مقبرہ شبی کا؟ یہ دروازہ اس کا بند ہے، ابھی عام زائرین کے لیے نہیں کھولا گیا ہے۔ اس میں ہے کیا، اب یہ تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو آپ حضرات کو گوش گزار کرنی ہے، آپ کو بتلانا ہے اور عرض کرنا ہے۔ اس میں اسلام کی سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ اس کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کا واقعہ اور ان کی جو تفصیلات ہے کتابوں میں موجود ہے، آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی قربانیوں کے حوالے سے تفصیلات آپ کو کتابوں میں مل جائے گی۔ ان کی شہادت کے بعد، لیکن آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ان کو شہید کرنے والا شخص ابو جہل تھا، جس نے شہید کیا تھا، اور اس کا وہ کیوں شہید ہوئی، اس کے لیے قربانی انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے قربانی دی۔ تو یہاں ایک سبق ہمیں ملتا ہے ان کی شہادت سے، جس طرح مردوں کو قربانی دینی چاہیے دین کے لیے اور اسلام کے لیے، اسی طرح عورتوں کو بھی اسلام کے لیے قربانی پیش کرنی چاہیے۔ قربانی دینے سے مراد دین کے پھیلاؤ میں، دین کی اشاعت میں، اور دین کو حاصل کرنے میں جو قربانیاں ہیں اس کو پیش کرنی چاہیے، ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ تو ان کی قبر یہاں موجود ہے، انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، پیش کی، اور اس کی فضیلت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بہت ساری روایتوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ان کی شہادت کے بعد ان کو دفنانے کا عمل جب آیا تو ان کو جنت المعلی لے کر گئے، لیکن جنت المعلی میں دفنانے نہیں دیا گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ میرا قبرستان ہے، یہاں دفنانے نہیں دیا جائے گا۔ یہ بھی دیکھیں کہ ایک عورت دوسری عورت کی کس طرح مدد کرتی ہے۔ یہاں یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں ایک جگہ لیتی ہوں، بلکہ انہوں نے ایک جگہ لی ایک مقبرے کے لیے، اور وہ وقف کرنے کے بعد پھر اس کو ان کو اجازت دی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قبرستان میں پھر دفنایا گیا۔ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جگہ لی، یہ جو جگہ میرا سامنے موجود مقبرہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں شبی کا، یہ جگہ لے کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر اس کے بعد یہاں دفنایا گیا۔ اب دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، اس مقبرے میں سورۃ تکویر کی آیت آپ حضرات نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ میں ماری گئی ہیں۔ مظلوم بچیوں کی داد رسی، ان دو آیتوں کے اسلوب میں جو غضب پنہا ہے وہ الفاظ کے ایک حرف سے ظاہر ہو رہا ہے، جو قرآن کریم کی آیت ہے۔ ان کی قبریں بھی موجود ہیں۔ آپ ضرور قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کا ضرور مطالعہ کریں، اس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پروردگار نہایت ہی جلال میں ہے
چاروں طرف سناٹا ہے، پروردگار کی جلال کی ہیبت برس رہی ہے کہ اچانک ان معصوم بچوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جن کو ان کے سنگ دل باپوں نے زندہ درگور کر دیا تھا۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ مؤنث پیدا ہوئی ہیں، یعنی بچیاں پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ عرب کے بعض نہایت ہی اجٹ قبیلوں نے جہالت کی انتہا کر دی، جو مختلف نتائج پیدا کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ عرب میں قحط سالی کے باعث معاش کا حصول ہمیشہ مشکل رہا، جیسے آج کل بھی یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ معاشی تنگی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بچے کم ہونے چاہیے یا اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو یہ سراسر گناہ ہے اور اسی آیت کے زمرے میں وہ بھی آتے ہیں۔ باقی اس کی تفصیلات آپ علماء سے پوچھ لیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ بہرحال لڑکے کی پیدائش پر یہ سوچا جاتا تھا کہ لڑکا بڑا ہو کر حصول معیشت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا وجود اہل خانہ کے لیے ایک رحمت ہے، لیکن لڑکی ایک بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ پہلے دن سے یا جب بھی موقع ملتا اس بوجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ بیٹا تو اپنے گھر میں اور قبیلے کے لیے جوان ہو کر قوت اور دفاع کا سامان بنتا ہے، لیکن بیٹیاں دفاع میں معاون تو کیا ہوں گی، البتہ خود انہیں سنبھالنا پڑتا ہے۔ عرب جیسے ملک میں جس میں آئے دن قبائلی لڑائیاں ہوتی تھی، یہ معمول کا عمل تھا۔ ان میں بیٹیوں کو پالتے رہنے کے بجائے خود کوئی عقل کی بات نہ سمجھی جاتی تھی ان کیا، اس لیے انہیں بچپن میں ہی بچپن میں ہی ان سے جان چھڑائی جاتی اور ان کو جو ہے وہ زندہ درگور کیا جاتا۔ یہ بھی خیال تھا کہ جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر شب خون مارتا تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تو انہیں لے جایا کر لونڈیاں بنا لیا جاتا اور ان سے پیشہ کرایا جاتا۔ یہ دونوں باتیں چونکہ غیرت کے خلاف تھی، اس لیے بیٹی کے وجود کو ہی غیرت کے لیے چیلنج سمجھ کر ختم کرنے میں عافیت سمجھی جاتی تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نہایت ہی برہمی سے ظلم کرنے والے باپوں سے نہیں بلکہ مظلومیت کی تصویر بیٹیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ اس طرح سے قیامت کا مزاج واضح کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جن مظلوموں کو انصاف نہ مل سکا کیونکہ کوئی ان کی ضرب سے انصاف طلب کرنے والا نہ تھا، باپوں کے وسیع اختیارات کی وجہ سے کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں تھی، سب سے پہلے ایسے مظلوموں کی فریاد رسی کی جائے گی۔ اسی سے قیامت کے وجود کی یقینی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر عدل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو دنیا میں پوری طرح اس کا بروئے آنا ممکن نہیں۔ ظالم کو ظلم کی سزا، مظلوم کو انصاف بھی پوری طرح دنیا میں ملنے کا کوئی سوال نہیں۔ بنا بری ضروری ہے کہ قیامت کا دن آئے گا تاکہ کوئی مظلوم انصاف کے بغیر نہ رہا جائے۔ بہرحال یہ تفصیل ہے، آپ اگر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو یہ تفصیلات انشاءاللہ آپ کو معرف القرآن میں مل جائیں گی، دیگر تفسیروں میں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ آپ دیکھیں ذرا، دوبارہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں دو چیزیں موجود ہیں، ایک حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار اور دوسرا وہ بچیاں جو زمانہ جاہلیت میں ان کو زندہ درگور کیا جاتا، ان کی قبریں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کئی صحابہ اکرام نے اس زمانے میں، یہ روایتوں میں آتا ہے، کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان زندہ درگور بچیوں کو بچانے کی وجہ سے قبولیت اسلام کا شرف حاصل ہوا تھا۔ 400 بچیوں کو انہوں نے یعنی ان کی جان کو بچایا اور ان کو چھڑایا۔ بہرحال تفصیلی واقعات کتابوں میں موجود ہے، ان کی طرف رجوع فرمائیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔